سلطان محمود غزنوی نے 412 میں پہلا حملہ کیا ہندوستان پر، ناکام ہوا۔ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 میں جا کر کے کامیاب ہوا۔ بڑی پریشانی ہوتا ہے جب سلطان محمود فتوحات ہند سے فارغ ہوا تو سلطان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بس کسی مناسب موقع پر قتل عام کر کے ہندوؤں کو ختم کر دیتا ہوں۔ لیکن ایک مسلمان فرمان روا تھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء دین سے اجازت لے لی جائے۔ مسلمان بادشاہوں نے اس کی بڑی پابندی کی ہے کہ وہ علماء سے اجازت لیتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے بھائیوں کو قتل کرایا، بھتیجوں کو، خاندان کو، اپنے والد کو جیل میں ڈالا، یعنی 400 مربع میل علاقے میں نظر بند تھے شاہجہاں، لیکن فرماتے تھے یہ عالم لوگ ذمہ دار ہیں، میں استفتاء کر کے فتویٰ لے لوں، اگر انہوں نے غلط فتویٰ دیا ہے تو آخرت میں ان کا گریبان پکڑا جائے گا۔ میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، میں قاضی اور جلاد کو بعد میں اور مفتی اعظم کو پہلے بما اپنے گروہ کے بٹھا تھا کہ یہ صورتحال پیش آئی، اس پر آپ آسمانی کتاب کی روشنی میں فقہ حنفی کا جواب تیار کر۔ سلطان محمود نے غزنی کے اندر علماء جمع کیے اور علماء کرام کو کہا کہ ہندو بڑے ظالم ہیں، خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں پھر اس کا سجدہ کرتے ہیں، اور کئی قسم کے ناکارہ واقعات ہیں، گائے کو خدا سمجھتے اس کا پیشاب تبرک کے طور پر پیتے، ان کے قتل کی اجازت ہے۔ تو حکیم سنائی ان کے قبر کے ساتھ یہ روزے اس کے درمیان میں حکیم سنائی کی قبر ہے، بڑے زبردست قسم کے شاہدود کے درخت کھڑے ہو۔ حکیم سنائی نے کہا کہ بادشاہ کرا یہ کام نہیں ہوگا، آپ تبلیغ کر سکتے ہو، جب جہاد کا موقع آئے گا جہاد میں جتنے مریں گے مارے لیں گے، قتل عام کی اجازت کوئی عالم نہیں دے گا۔ بادشاہ کو وہ بات بڑی بری لگی۔ مغرب کا وقت قریب تھا، اس مجلس میں بڑا عالم حکیم سنائی تھا، جس کا مشہور نظم ہے جن کے متعلق مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کبھی کبھی پڑھا کرے، اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، ایمان میں طاقت آئے گی۔ حتیٰ کا شف ملکہ ذکر تو گویم کہ بتوحید سزائی، تو خداوند یمینی تو خداوند شمالی، تو خداوند جلیلی تو خداوند جمیلی، ملکہ ذکر تو گویم کہ بتوحید سزائی۔ ایک لمبی نظم ہے رسا، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی۔ حکیم سنائی نماز میں آگے ہو گئے، مغرب کی نماز میں اللہ اکبر الحمدللہ رب المسلمین، تو بادشاہ نے آواز دی رب العالمین، حکیم صاحب نے پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ جب نماز فارغ ہوئے بادشاہ سے کہا رب المسلمین نہیں پڑھنے دے رہے، میں نے کہا پھر کیوں ہندوؤں کا قتل عام کر رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا معافی چاہتا ہوں۔ کہتے ایک لفظ میں سمجھا دیا اسے، نماز میں الحمدللہ رب العالمین کی جگہ رب المسلمین پڑھا۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ اور کافر دنیا میں کوئی رہے نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کرے مسلمانوں کا رب ہے۔ دنیا کے اندر تو حلال جانور بھی ہے، مردار بھی ہے، پاک بھی ہے، پلید بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، یعنی مخالفین کو بھی رزق و روزی عطا فرماتے ہیں، عبادت اور توحید نہ ماننے والوں کو بھی اس زمین پر رہنے دیتا ہے، اور ان کی بھی بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں قائم ہے الرحیم۔ لیکن فرق ہو جائے گا، آخرت آنے والی ہے، وہاں بخشش کرے مسلمانوں کی ہوگی، عام اور خاص دونوں صفات ذکر۔ بعضوں نے زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی کے بھی کچھ فروع کیے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الدین، دین دین، جازا یجازی کے معنی میدان یتیم۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ گزر جاتے ہیں، انہیں اپنی اچھائی کا صلہ نہیں ملتا، بڑے برے لوگ گزر جاتے ہیں، کوئی ان کا موضوع پکڑ کے توڑتا نہیں۔ لازمی ایک دن ایسا آنا چاہیے جس میں ان نیکوکاروں کو اپنے نیکیوں کا انعام دے دیا جائے اور ان بدکاروں کو اپنے برائیوں کی سزا میں ان کو گوشمال کر دیا جائے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے
کتنے نام ہے؟ بعض کہتے ہیں 100 سے زیادہ ہے. اقترب للناس حسابهم، یوم الحساب بھی ہے. ذالک یوم التغابن، ذالک یوم الخروج، یوم الحشر ہے، یوم النشر ہے. تھوڑی تھوڑی کٹکٹائی شروع ہو جائے گی. القاریہ ثم القاریہ، پھر بڑھ جائے گی. الحاقہ ثم الحاقہ، آنکھ کے جھپکنے میں آ جائے گی. وما امر الساعة الا كلمح بالبصر او هو اقرب. لا الہ الا اللہ. قیامت کا آنا تو اٹل ہے. ان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں، حکمت کے تحت چھپا کے رکھا ہے. اکاد اخفیہا، ابھی اس کو چھپانا ہے. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو اپنے کیے گا بدلہ مل جائے. لا الہ الا اللہ. قیامت کے جتنے نام ہیں یہ قیامت کے مرحلوں کے بیان کیا ہے. ایک آدمی کو پکڑا جائے گا، اس نے کہا فلاں کا حق مارا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی کی، یہ روزے اس کو دے دے، یہ زکات کی آپ اس کو حوالے کرے، یہ نیکیاں اس کے حوالے کرے. وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. ذالک یوم التغابن، یہ لوٹ کسوٹ نیکیاں سب ماری جائے. شور شرابہ ہنگامہ ہوگا، چیخ پکار ہوگی. ذالک یوم التناد، اٹھا کے پٹک دیا جائے گا. الطامہ، اذا جاءت الطامہ، اٹھا کے لوگوں کو پٹکا جائے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. خدایا اپنے فضل احسان سے آسان فرما اور اس دن کی روسیائی سے محفوظ فرما. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کے برپا کر. دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. سزا اور جزا یہ عدالت کے بعد ہوتی ہے، اور عدالت کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے. اس سے پہلے تو خالی رگڑائیے. جزا و سزا کیوں نہیں ہو سکتی دنیا میں؟ بابا جس جگہ قتل ہوتا ہے کیا قاتل اسی جگہ پھانسی ہوتا ہے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ آسمان اور یہ زمین، اس آسمان نے دیکھا ہے اور اس زمین کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کو ہٹائے، ختم کرے، یہاں سے دوسری زمین لائے جس پر ظلم بالکل نہ ہوا. جس جگہ گناہ ہوتا ہے اور جس جگہ ظلم اور بربریت ہوتی ہے عدالت وہاں نہیں لگتی. وہ عارضی ٹیمپریری عدالت فضول ہے. اصل عدالت کا موقع محل کوئی اور ہوتا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. زنجیروں میں جکڑ کے رہتے ہیں. سرابیلہم من قطران، گندک کی کمی سے ان کو پہنائی جائے گی. وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ پھر رہی ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. ھذا بلاغ للناس، یہ باتیں لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. دبانے کی ضرورت ہے، پہنچانے کے لیے ضروری ہے. ھذا بلاغ للناس، تاکہ جن کو عذاب سے بچنا ہے وہ ڈر جائے. ولیعلموا، اور پتہ بھی چلے، انما هو الہ واحد، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولیذکر اولو الالباب، اور علماء اس سے بڑا کام لیں گے. اہل عقل، اہل علم اس قسم کے مضامین کی قدر و قیمت جانتے.